میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میری زندگی میں دین کیسے آیا، میں کیسے دین کی طرف راغب ہوا، میں زندگی کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور دوستوں، انسان اچھے لوگوں سے دوستی لگاتا ہے، پھر اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے دکھ سکھ میں ان کے کام بھی آتا ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے بھی دوست بنائے، اچھے لوگوں سے دوستی کی، لیکن میں اس دوستی میں بہت آگے نکل گیا، حد سے تجاوز کر گیا، بے جا امیدیں باندھ کر دوستوں کے ساتھ چلنے لگا، ان پر ٹرسٹ کرنے لگا۔ ٹرسٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن فضول کا ٹرسٹ اور فضول کی امیدیں باندھنے لگا، اور انہیں خوش کرنے کے لیے جان مال کی بازی لگائی کہ یہ خوش رہیں مجھ سے، اور اس دوستی کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے خفا ہو گئے، والدین دور ہو گئے، بھائی دور ہو گئے، میری تعلیم متاثر ہوئی۔ تو ان کی خواہشات کو میں پورا کرتا تھا، لیکن جب میری خواہشات کی بات آتی تو وہ پوری نہیں ہوتی تھی، آنکھیں پھیر جاتے تھے، بہانہ کرتے تھے۔ تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اپنا ہے کہ اتنا آگے انسان گیا کیوں۔ دوستی تعلقات کی ایک حد ہونی چاہیے، لیکن میرا دل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا، مجھے رسوائی نظر آنے لگی۔ میں نماز پڑھتا تو رو پڑتا تھا کہ اللہ، میں تو پیار ڈھونڈنے نکلا تھا، اچھے تعلقات کی تلاش میں نکلا تھا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں برا ہوں تو میں اچھا بننے کی کوشش کروں، لیکن جتنا اچھا بننے کی کوشش کرتا اتنا برا بن جاتا تھا۔ تو مجھے اس وقت دنیا کا بے وفا ہونا مجھے نظر، یہ الفاظ ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا دھوکے باز ہے، دنیا ذلیل کرنے والی ہے، دنیا بے وفا ہے۔ میں نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے دنیا کی ذلت کو محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر اس دل میں کسی اور کو جگہ دیں گے، اسی کے ہاتھوں اللہ رسول ذلیل کریں گے۔ اور جب مجھے احساس ہوا، میرا دل ٹوٹ گیا، دوستی سے اعتبار اٹھ گیا، تعلقات سے اعتبار اٹھ گیا، میں روتا تھا کہ اللہ مجھے سنبھال لے۔ تو میں نے پھر نیت کی کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے جو پاپڑ میں نے بیلے ہیں، اب میں اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا، اس دل میں اللہ کو لے کر آؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب مسیحا بن کر میری زندگی میں آئے، ان کے بیانات سننا شروع کیے۔ وہ بیانات میں محبت کی بات کرتے ہیں، عشق الہی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی ذلت کی بات کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مجھے یوں لگتا تھا میرے دل کی آواز مولانا کے بیانات میرے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے بیانات سن کر دین کی طرف شوق پیدا ہوا، پریکٹیکلی میں دین کی طرف آنا شروع ہوا، اور مولانا سے ایسی عقیدت ہو گئی کہ انہی کے سٹائل میں امامہ باندھنا شروع کر دیا، سفید لباس پہننا شروع کر دیا، مسجد میں جانا شروع کر دیا، تھوڑا بہت ان کے انداز میں بیان بھی کر لیتا تھا۔ پھر پریکٹیکلی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میرا پہلے بھی رابطہ تھا، تو میں ان کے ساتھ 40 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا۔ جب میں جماعت میں گیا تو تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، میں روزانہ ہر رات تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے سنبھال لے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان راہوں سے ہٹنا چاہتا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، اور میں دعا کیسے مانگتا تھا؟ طارق جمیل صاحب کی دعائیں یوٹیوب پر موجود ہیں، مولانا کی دعائیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں، میں اپنے موبائل میں نے سیو کی ہوئی تھی، انہیں پلے کرتا، ہینڈ فری لگا کر وہ دعائیں سنتا تھا۔ تو مولانا کے الفاظ ہوتے، میرے آنسو ہوتے، اور میں اس طرح اللہ سے اپنی باتیں کیا کرتا تھا۔ 40 دن سے واپسی ہوئی، میں مقام پر آیا، میرا دل روشن ہو گیا، عبادات میں دل لگنے لگا، اللہ رسول کی محبت کا ایک نشہ سا ہو گیا، اور میں نے ان 40 دنوں میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی نصرت کو بڑے قریب سے دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن کیا ہوا، دنیا کی ہوا لگ گئی، پھر انہی راہوں پر پھر میں نے رونا شروع کر دیا، اللہ یہ کیا ہوا، استقامت نصیب فرما۔ تو دوبارہ پھر تبلیغ والوں کے ساتھ 10 دن کے لیے چلا گیا، میرے پاس 10 دن کا زیادہ راہ تھا، وہاں حضرات کی دعوت سنی، نقد 4 ماہ کی نیت کر لی، گھر فون کیا کہ میں 4 ماہ لگانا چاہتا ہوں، گھر والے راضی نہ ہوئے، میں نے ان کی رضا کی فکر نہ کی، میں رائے گنج چلا گیا۔ اب میرے پاس زیادہ راہ 10 دن کا ہے جو وہیں استعمال ہو گیا،
اور اللہ نے غیب سے جو مدد کی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کی غیبی نصرت کو قریب سے دیکھا۔ میں رائے ونڈ پہنچا، رائے ونڈ سے تشکیل ہوئی، جیسے بھی ہوئی اللہ نے غیب سے اسباب مہیا کیے، مقام پر پہنچا جہاں تشکیل ہوئی تھی۔ اب وہ پیسے جمع کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، جو 3 دن 4 دن ایک مسجد میں رہنا ہے تو کھانے پینا، وہ راشن خریدنا ہے تو پیسے جمع کرتے ہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، چونکہ پیسے نہیں تھے۔ 2 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ بہانہ کہ پیسے ہیں نہیں، گھر چلا جاؤ، نہیں، اللہ دے گا۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں اس دل سے اللہ کی محبت، اللہ کو لانا چاہتا ہوں، دنیا کو نکالنا چاہتا ہوں، چونکہ ماہی بیاب کی طرح میں تڑپا ہوں۔ اس کیفیت میں اللہ کسی کو نہ لائے کہ جب اعتبار ٹوٹتا ہے، امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل پہ کیا بیتتی ہے۔ لیکن ہماری غلطی ہے، مخلوق سے امید ہی کیوں باندھی؟ ہم اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ بہرحال وہاں ہمارے ساتھ ایک مولانا جماعت میں چل رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ بچہ 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا۔ انہوں نے مجھے بلایا تو بات کھل گئی کہ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے پھر سمجھایا کہ دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو پھر میں نے گھر فون کیا، گھر والے راضی ہو گئے، پھر انہی کے تعاون سے ہی 4 ماہ لگے۔ تو 4 ماہ میں الحمدللہ مشقتیں اٹھائیں، بہت مشقتیں اٹھائیں، چونکہ میں کچھ بننا چاہتا تھا، اللہ سے مانگتا بھی رہا۔ 4 ماہ سے واپسی ہوئی، الحمدللہ عبادات کا ذوق، قرآن کی تلاوت، مسجد والوں سے ملنا، ملاقاتیں کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، اوڑھنا بچھونا بن کے۔ اس کے بعد علم کا ذوق پیدا ہو کے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، GC یونیورسٹی سے MA اسلامیات کیا، پھر کچھ علماء کی صحبت میں علوم دین، قرآن، حدیث، فقہ، حدیث، اصول فقہ، صرف، نحو، یہ سب علوم کو مختلف علماء سے پڑھا، اور الحمدللہ میری نیت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے قبول کرے، مجھ سے یہ خدمت لے کہ میں قرآن و حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اسلام پر لگائے گئے اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں، صحابہ و اہل بیت کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، منکرین صحابہ اور منکرین اہل بیت کو علمی جوابات دینا چاہتا ہوں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بھی دے، استقامت بھی دے، اور مجھ سے یہ خدمت لے۔ اور آخر میں میسج TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ سے شیئر کر سکوں، اور نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے جی لگائیں، اللہ سے پیار کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ پر ہی یقین رکھے۔ دنیا بے وفا ہے، دنیا ذلیل کر کے چھوڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔